ایک عاشق رسول کا واقعہ۔ عرب میں غلاموں سے انسانیت سوچ سلوک اور مظالم عام تھا۔ ان کی استعداد سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا۔ ایک غلام ابن غلام کو سخت بخار نے آ لیا۔ جاڑے کا موسم تھا، لہذا اس نے لحاف اوڑھا لیٹ گیا۔ مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ وہ جو پیس رہا ہے یا نہیں، وہ اسے لحاف اوڑھے لیٹا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا اور لحاف تو اتارا، سزا کے طور پر اس کی قمیض بھی اتروا دی اور کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کر جو پیس۔ اب سخت سردی، بخار اور اتنی مشقت، غلام روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ غلام نے دیکھا کہ ایک نہایت متین، پر نور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ کیوں روتے ہو؟ غلام نے کہا کہ جاؤ بھائی، اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا؟ یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مداوا کوئی نہیں کرتا۔ یہ بات سن کر وہ نورانی چہرے والا شخص چل پڑا۔ تو غلام نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ پوچھنے والے سب ہیں لیکن مداوا کوئی نہیں کرتا۔ لیکن اس غلام کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ تو رحمت للعالمین ہے، جس نے مسکینوں کو عزت بخشی، جن کا نام غمزدہ دکھی دلوں کی تسکین ہے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ غلام کو دیا اور کہا، کھاؤ پیو اور جا کر سو جاؤ۔ تو غلام نے کہا، یہ جو کون پیسے گا؟ مالک تو صبح بہت مارے گا۔ اس نورانی چہرے والے نے کہا کہ تم سو جاؤ، یہ پسے جو مجھ سے لے لینا۔ غلام سو گیا اور اس شخص نے ساری رات اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح غلام کو پسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ غلام ٹھیک نہ ہو گیا کہ وہ غلام حضرت بلال رضی اللہ اور وہ نورانی چہرے والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے لوگوں کو بہت کم جانتا تھا، لہذا مجھے حضور پاک یا اسلام کسی چیز کا قطعی کوئی علم نہیں تھا۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی حضرت بلال کو صحابی رسول بعد میں عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں، سردار دو جہاں کی وہ خدمت نصیب ہوئی کہ بڑے بڑے سرداروں نے بھی مجھے رشک کی نگاہوں سے دیکھا۔ حضرت بلال نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اذان دینا بند کر دی، کیونکہ جب محمد رسول اللہ تک پہنچتے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں آپ کی ہچکیاں بن جاتی تھیں اور وہ زاروں کے تار رونے لگتے تھے۔